آج کل ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غربت میں رہ رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم اپنی خواہشیں پوری نہیں کر پا رہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب مہنگائی کی وجہ سے ہے، کبھی لگتا ہے کہ شاید ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمیں کام نہیں مل رہا، ہمیں کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں مل رہا جس سے ہم اپنا پیٹ پال سکیں، ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اداس رہنے لگے ہیں، ہم پریشان رہنے لگے ہیں، ہمیں ہر ٹائم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا کبھی کبھی دل ایسے کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں۔ کیوں کر لیں؟ کیونکہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اچھے سے نہیں گزر رہی۔ تو یہ جو آج کی میری ویڈیو ہے، آج کا جو میرا واقعہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ حالات ان کے قابو میں نہیں رہ رہے، جن کا دل کرتا ہے کہ وہ اتنے دکھ میں ہیں، اتنے تکلیف میں ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں، وہ اپنی زندگی ختم کر لیں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یا پھر اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں شامل کرنی ہیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آسان نہیں بھی ہوتی، بہتر نہیں بھی ہوتی، تو آپ کے جو دل کو ہے وہ سکون مل جائے گا، آپ کا جو دماغ ہے وہ سکون میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ بازار میں چلتے ہوئے میری توجہ ایک عجیب و غریب اشتہار نے کھینچ لی جو ایک دکان کے باہر آویزاں تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں دلوں کی مرمت اور علاج کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہو کر دکان میں داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس نے شاید مجھے کئی بار وہ اشتہار پڑھتے اور حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم ادھر ذرا میرے قریب تو آؤ۔ اس نے اپنا دایاں کان عین میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے غور سے کچھ سن رہا ہو۔ چند ثانیوں بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل کی دھڑکن میں معمولی سا خلل ہے میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے اور تمہارے لیے دوا بہت معمولی سی ہے۔ میں یہاں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالت کے حساب سے کرتا ہوں۔ مجھے اشتیاق ہوا اور پوچھ بیٹھا کہ یہ دلوں کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ہمارا وراثتی علم ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ میرے دادا سے سیکھا تھا وہ سب مجھے سکھا دیا۔ تو اس تجربے کے مطابق دنیا کے اندر دلوں کی اقسام کچھ اس طرح سے ہے: ایک وضاحتی کرنے والا دل، ایک زخمی دل، اور ایک دل جو ذبح ہو چکا ہے، اور ایک نارمل کومل دل، اور ایک گہرا دل، اور ایک جلتا ہوا دل، اور ایک غرق ہوتا ہوا دل، ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک دل غمزدہ، ایک صحت مند دل، ایک اداس دل اور ایک بیمار دل، ایک بے ہوش دل اور ایک مضبوط دل، مغرور دل اور مسرور دل۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک لمبی فہرست ہے، بس تم پاکی بیان کرتے رہو اس کی جو سب دلوں کو پھیرنے والا پاک پروردگار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جناب، ایک طالب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا اور آپ نے اسے 1000 دریاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ ہنس دیا اور مسلسل مسکراتا رہا۔ یہ ہنسی ایک دانا اور عارف شخص کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس آنے والے ایسے ہی حیران ہوتے ہیں مگر میرے ایک نسخے سے ہی مطمئن واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا اور تھوڑی سی کوشش کی تو اس کا دل اور وجود صحت مند ہو گیا، سوائے اس کے جس کے متعلق آسمانوں سے کوئی اور فرمان آ چکا ہو۔ لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف و خطر کرنا، اس سے ڈرنا مت۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر لو: نفرت، کینہ و بغض اور ریاکاری، اور ایسے 3 چیزوں سے مزین کر لو، یعنی ایمانداری، تقویٰ اور اخلاص، اور ان 3 باتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ میں تمہارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے، جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا ناگزیر ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں۔ اور تمہارا دوست عاجز و بے بس ہے، در حقیقت وہی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔
پروردگار کے حضور ادب سے سر تسلیم خم کرنا، رحمت للعالمین سے محبت، خوشحالی اور مشکلات، ہر حال میں خالق کا مستقل شکریہ ادا کرنا۔ سنو، مخلوق کے حال کو اس کے خالق پر چھوڑ دو اور خود کو درست کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ دوسروں کو۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: ایک یاد رکھنے والی زبان، برداشت کرنے والا صابر جسم، سمجھنے اور جاننے والا عقل مند دماغ، اور 3 چیزوں سے دور بھاگتے رہو: لوگوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا اور ایسے بیکار لوگوں میں بیٹھنا جو صرف باتیں کرتے ہوں، وہ بھی دوسروں کے عیبوں کی۔ تو ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گھروں میں غربت اور افلاس انہی کے ہاں ڈیرا ڈالتی ہے جو اپنے وقت دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔ اپنی دوا لے لو، بر وقت کھانا کھا لینا، اللہ آپ کو شفا بخشے گا۔ اوہ خدایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اس نسخے کو کھلے دل سے قبول کیا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر وقت اس نسخے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور ان نصیحتوں پر عمل کرتا رہا، اور واقعی مجھے آرام ملنا شروع ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکنیں اعتدال میں آ گئیں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ تھا جس پر آپ جب عمل کرتے ہیں تو دل کو حیات نو ملتی ہے اور آپ دل و جان سے خوش و خرم رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے دل کو شفا مل جائے۔ اللہ کریم تمام دلوں کے لیے آسمانوں سے شفا نازل فرمائے، آمین۔